اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم خوف کھاؤ اللہ تقسطوا کہ انصاف نہ کر سکو گے فی الیتامی یتیم لڑکیوں کے حق میں فَانْكِحُوا پس نکاح کر لو ما طاب لکم جو عورتیں تم کو خوش آویں من النساء عورتوں میں سے مثنا دو دو وثلاثا تین تین ورباع اور چار چار فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر ڈرو اللہ تعدلوا کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے فواحدہ پس ایک ہی نکاح کرو او ما ملکت ایمانکم یا لونڈی جو اپنا مال ہے ذالک ادنی اللہ تعولوا اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے۔ پچھلی آیت کریمہ میں کل آپ نے یہ پڑھا کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو، ان کے مال کے ساتھ اچھے مال کے ساتھ اپنے برے مال کو تبدیل نہ کرو، ان کے مال کو واپس کر دو، اور اپنے مال کے ساتھ مال کو ملا کر بھی یتیموں کے مال کو کھاؤ نہ، ان کے مال کو اپنا جو ہے حفاظت کے ساتھ جب وہ بلوغت کو پہنچے تو ان کو کیا کر دو جی، واپس کر دو۔ آج کی آیت کے ابتدا میں فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہ ایک عرب کی جو جہالت بری جو دستور تھے، رسومات تھی، ان میں ایک یہ بھی ظلم تھا کہ اگر کوئی ولی بن جاتا کسی یتیم کا، یتیم بچی کا کوئی ولی بنتا تو اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی تھیں، یا تو اس کے مال کو دیکھا جاتا تھا یا اس کے جمال کو دیکھا جاتا تھا۔ اگر لڑکی جمال والی ہے، خوبصورت ہے، تو اس سے نکاح کر کے اس کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اگر لڑکی جمال والی نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، جس یتیم کی یہ ولی کفالت کر رہا ہے، تو پھر مال والی ہے تو اس کو باہر وہ نکاح کر کے نہیں دیتے تھے، رغبت نہیں ہوتی تھی نکاح کی، اس کو باہر نکاح کر کے اس یتیمہ کو نہیں دیتے تھے، بلکہ خود اس لیے رکھتے تھے کہ اس سے مال کو جو ہے وہ ہڑپ کریں گے، اس کے مال کو کھا جائیں گے، لیکن اس کی طرف نکاح کی رغبت نہیں ہوتی تھی، مجبوراً اس سے نکاح کر لیتے۔ تو ان تمام بری رسومات کا قرآن نے رد کیا ہے۔ فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ تم یتیم بچیوں کو ان کے حق نہیں دے سکتے تو پھر ان سے نکاح کرنے کی مجبوری میں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کے مال کو ہڑپنے کی ضرورت، نہ ان سے مجبوراً نکاح کرنے کی ضرورت ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ تم اور عورتوں سے نکاح کر لو، تم اور عورتوں سے نکاح کر لو، مثنا و ثلاثہ و رباع، دو کرنا چاہو، تین نکاح کرنا چاہو یا چار نکاح کرنا چاہو۔ تعدد ازواج، یہاں پر یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، اسلام سے قبل بھی، ہماری شریعت کے نافذ ہونے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی تعدد ازواج کا رواج تھا۔ لوگ بہت ساری بیویاں رکھا کرتے تھے، 10 بیویاں ہوتی تھیں، 20 بیویاں ہوتی تھیں۔ یہ تو ہماری شریعت نے ایک حد مقرر کی کہ آپ نے 4 سے زیادہ نکاح نہیں کرنے، 4 نکاح کرنے۔ یہ حد کیوں مقرر کی اور 4 تک کی اجازت کیوں دی؟ زیادہ نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ نکاح کے فائدے میں سب سے بڑا اور اہم فائدہ جو ہر عام و خاص کے ذہن میں آنے والا ہے وہ یہی ہے کہ نکاح اگر زندہ ہوگا تو بے حیائی، زنا، فحاشی یہ ختم ہو جائے گی۔ زنا اور فحاشی کے دروازے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے جب نکاح کو عام کیا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں ظلم یہ ہے کہ فحاشی عام ہے، فحاشی عام ہے، بے حیائی عام ہے، اور نکاح مشکل ہو گیا، مروجہ رسومات کی وجہ سے۔ مروجہ رسومات کی شریعت نے تو ترغیب دی ہے، قرآن ترغیب دے رہا ہے، مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 نکاح کرو، 3 نکاح کرو، استطاعت رکھتے ہو تو 4 نکاح کرو۔ شریعت تو ترغیب دے رہی ہے، قرآن تو ترغیب دے رہا ہے کہ نکاح کرو۔ ہاں، اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان اعتدال قائم رکھو۔ ان کے درمیان کیا قائم رکھو؟ آپس میں ان کے انصاف ضروری ہے، یہ شرط ہے کہ بیویوں کے درمیان مابین جو تمہاری ازواج ہیں ان کے درمیان ظلم نہ ہو۔ اگر تم نہیں کر سکتے انصاف تو بس پھر آگے فرما دیا اللہ تعدلوا فواحدہ،
اگر تم ان بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو بہت زیادہ پھر نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی بیوی تمہارے لیے کیا ہے جی؟ کافی ہے۔ تعدد ازواج کی شریعت میں حیثیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج کا کیا فائدہ ہے؟ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اجازت اللہ کی طرف سے، وہ جتنے چاہیں نکاح کریں، اور امت کے لیے 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں۔ اس میں مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا امت کو اس لیے 4 پر کاربند کیا اور منع کیا کہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، کہ پہلے 10 لوگوں نے رکھی ہوئی تھی اہل عرب نے، لیکن اس میں یہ تھا کہ جب زیادہ بیویاں ہوں، زیادہ بچے ہوں، تو ان کی جو معاش کی فکر ہے، ان کا جو سنبھالنا ہے، نان نفقہ ہے، وہ بوجھ بڑھ جاتا تھا، تو جو بیوی خوبصورت ہوتی اس کی طرف رغبت بڑی رہتی تھی، اور دوسری بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا تھا، نہ ہی ان کی باری میں اعتدال رکھا جاتا، نہ ان کا خیال رکھا جاتا، نہ ان کے بچوں کا خیال رکھا جاتا۔ اس لیے شریعت نے پابند کیا کہ 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیوں فرمائے؟ آپ علیہ السلام کی زیادتی نکاح کی وجہ، جس طرح اہل مغرب اور یورپین کنٹریز کے لوگ جو رسول اللہ کے دشمن ہیں، جن میں کفار ہیں، وہ جس طرح کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ پیغمبر نے شہوانی ضرورت کے لیے نکاح زیادہ کیے، حالانکہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہوانی جذبات کی تسکین کے لیے نکاح زیادہ نہیں کیے، یہ وجہ قطعاً نہیں تھی، بلکہ یہ وجہ تھی کہ صرف 2 امی جان کی میں 2 ماؤں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اسی طرح ساری امہات المومنین سے امت تک کتنی تعلیم پہنچی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت نکاح کی وجہ یہ تھی، میرے پیارے، میرے بھائی، میرے عزیز، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت کی جو ازدواجی زندگی ہے، وہ امت تک پہنچانی مقصود تھی۔ وہ امت تک کیا تھی؟ پہنچانی مقصود تھی، کہ حجرے سے داخل ہونے کے بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ادا ہے زندگی کی، وہ ایک ایک زندگی کا قول اور فعل ہماری اماں جان نے، آپ کے حرم نے، آپ کی بیویوں نے امت تک پہنچائے۔ حضرت صدیقہ کائنات اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 روایات منقول ہیں، 2210 روایات صرف اماں جان سے منقول ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 2210 حدیثیں، ان 2210 حدیثوں میں کتنا بڑا علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا وہ ایک بڑا حصہ اماں جان کے ذریعے سے امت تک پہنچا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 348 روایات، 378 روایات جو ہیں وہ ہم اماں جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ اسی طرح آپ اندازہ لگائیں ساری ازواج مطہرات سے کتنی کتنی روایات آگے امت تک پہنچی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو آگے پہنچانے کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت نکاح کیے کہ آپ کی مبارک تعلیمات امت تک پہنچ جائیں، اور پھر امت کو بھی ترغیب دی کہ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تمہیں بھی جو پسند ہو، یتیموں پہ ظلم کرنے کی، یتیم بچیاں جو تمہاری کفالت میں آ جائیں ان پہ ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا حق اور ان کا مال دبانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم نکاح کرو، جو عورتیں تمہیں پسند آ جائیں وہ پسند کی تم نکاح کرو، 2 نکاح کرو، 3 نکاح کرو، 4 کرو، اللہ تمہیں توفیق نصیب فرما دے تو تم 4 نکاح کرو، لیکن یہ ہے کہ ان کے درمیان عدل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، ان کے درمیان انصاف کرنا کیا ہے جی؟ بعض اوقات ہمارے لوگ جوش میں نکاح کر بھی دیتے ہیں، دوسری شادی کرتے ہیں، پھر دونوں کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک بیوی کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، دوسری کی طرف رغبت کم ہوتی ہے، تو دوسری کے ساتھ نہ انصافی، نہ اسے جو ہے وہ کھانا اچھے سے دینا، نہ اسے پہننا لباس اچھے سے دینا، بلکہ انتظار میں رہنا کہ کب مرے اور جان چھوٹے۔ ایک ہی کی طرف ہو کے رہ جانا یہ ظلم ہے۔ فرمایا جس نے 2 نکاح کیے اور دونوں کے درمیان عدل قائم نہ کیا، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن وہ مفلوج اٹھے گا، اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہوگی، ایک طرف سے وہ مفلوج ہوگا، ذلت کے ساتھ اٹھے گا قیامت میں۔ تو نکاح تو کر لینا آسان ہے لیکن اس کو نبھانا مشکل ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں انصاف قائم رکھے، تو پھر اللہ توفیق نصیب فرمائے 3 کرے۔ 2 بیویوں میں زیادہ مشکل ہے، یہ اپنی ایک ناقص میری رائے ہے کہ 2 بیویوں کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں، بندہ 2 شادیاں کرتا ہے تو 2 سونکنوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ توفیق دے تو 3 شادیاں کرے انسان۔ پھر بیویوں کے بھی جو ہے عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ اگر میں نے تنگ کیا تو یہ فلاں کے دوسری کے پاس چلا جائے گا، اگر میں نے بھی اس کو ستایا تو یہ تیسری کے پاس چلا جائے گا۔ اب 2 ہوں اور دونوں مل کے خاوند کو ستا رہی ہوں، یہ تو مشکل ہے، ایک ستائے گی تو وہ دوسری کے پاس آئے گا، دوسری ستائے گی تو دوسری کے پاس جائے گا۔ تو اللہ توفیق دے تو 3 نکاح کرے انسان، 4 نکاح کرے۔ عورتوں کی تعداد جو ہے فیصد کے اعتبار سے اوسطاً عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، شرح فیصد کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، سمجھ میں آ گیا بھائی آیت؟ فرمایا
چاہیے تم کو کہ تم میں سے جو پسند ہو تم 2-2 3-3 یا 4-4 نکاح کرو، 2-2 3-3 یا 4-4 نکاح کرو۔ 4 پہ آ کے پابندی لگا دی۔ شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ 4 پہ آ کے اس لیے امت کو پابند کیا کہ زیادہ نکاح کی وجہ سے یہ باقی بیویاں اگر لائے گا، شوق سے پہلے شادیاں تو کر لے گا لیکن بعد میں ان میں انصاف نہیں رکھ سکے گا تو مشکل ہو جائے گا۔ بعد میں ان میں انصاف نہیں رکھ سکے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہل یورپ جو مغربی تہذیب کے گندے انڈے ہیں، وہ اہل یورپ، ان کے ہاں نکاح ایک سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، وہاں پابندی لگائی گئی کہ تم زیادہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ نکاح تو ان کے ہاں ہے ہی نہیں ہے مغربی تہذیب میں، یعنی گوروں میں جو مسلمان ہیں وہ نہیں، جو گورے ہیں مغربی تہذیب کے، ان کے ہاں فحاشی اور یعنی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور بے حیائی کا کلچر ہے۔ تو دیکھیں وہاں زنا کتنا عام ہے، فحاشی کتنی عام ہے۔ ہماری شریعت کی بڑی خوبصورتی تھی، ہماری شریعت بڑی خوبصورت مزاج تھا ہماری شریعت کا، کاش ہم نے قرآن کریم کی ان آیات کو ان پہ عمل کیا ہوتا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس پہ بات کر رہا ہوں نا۔ تو فرمایا تم 2 نکاح کرو، 3 کرو یا 4 کرو۔ کل عورتوں کا جو عالمی دن گزرا اس پہ آپ نے دیکھا کہ کچھ رنڈیاں نکلی ہیں بیج لے کر اور وہ اپنے حقوق کی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ کس چیز سے آزادی چاہیے؟ یہ مغربی تہذیب کے کلچر کی، وہ فحاشی اور عریانی کی فروغ دینے کی بات ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، دوپٹے سے آزادی چاہیے، خاوند سے آزادی چاہیے، بھائی سے آزادی چاہیے، باپ سے آزادی چاہیے، یہی ان کے بینرز ہیں نا۔ لیکن شریعت کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ کے کلام نے اور اسلام نے عورت پہ کتنے احسان کیے ہیں۔ جو عورت آزادی چاہتی ہے، جو عورت فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہونا چاہتی ہے، اپنی عزت کو وہ داغدار کرنا چاہتی ہے، ہر کتے بلے سے وہ نچوانا چاہتی ہے اپنی عزت کو، اس کے لیے سبق ہے کہ اسلام کا ایک خوبصورت پیرائے میں اسلام نے اسے ایک حسین خوبصورت زندگی عطا کی ہے کہ اسے باپ کی شفقت، بھائی کی مروت، خاوند کی پیار محبت کی حرارت بری تسکین والی زندگی عطا کی ہے۔ جو اہل یورپ ہیں اگر وہ بھی اسلام کو انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ان کی خواتین چاہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہوں۔ اکثر تعداد وہاں گوروں کی، ان کی لڑکیاں یہ چاہتی ہیں کہ ہم اسلام میں آئیں، کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اس کے اندر کتنی خوبصورتی ہے اور کتنی عفت اور پاک دامنی ہے، کیسے عورت کو آبرو اور عزت کے ساتھ رکھا جا رہا ہے۔ اسے خاوند اپنے گھر کی ملکہ بنا کے رکھتا ہے، باپ اسے اپنی آنکھوں کا تارا بنا کے رکھتا ہے، بھائی کی وہ آبرو اور عفت اور شان ہے۔ تو اسلام نے عورت سے اس کا حق چھینا نہیں ہے، اسلام نے عورت کو اس کا حق دیا ہے، اسلام نے عورت کو اس کا حق دیا ہے جس کے لیے وہ مر رہی ہے۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی نکاح کرو۔ اگر بہت سارے نکاح میں انصاف نہیں کر سکتے، بہت ساری بیویوں کے درمیان 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، سنبھالنا مشکل ہو، ان کے درمیان عدل قائم نہیں رکھ سکتے، تو پھر کتنے نکاح کرو؟ ایک ہی نکاح کرو۔ آگے فرمایا اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا تم اپنی بانیوں سے نکاح کر لو، یا جو تمہاری بانیاں ہیں تمہارے پاس ہوں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، امید ہے کہ تم ایک طرف نہ جھک پڑو۔ پھر آگے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر دو خوشی کے ساتھ، عورتوں کو ان کا مہر دو خوشی کے ساتھ۔ یہاں عورتوں کا تذکرہ وَآتُوا النِّسَاءَ قرآن نے کیوں ذکر کیا؟ کہ وہاں عرب کے اس ظالمانہ معاشرے کے اندر یہ بھی ایک جو ہے وہ ظلم تھا کہ ولی جو ہوتا تھا نا، جس کی ولایت میں، جس کی سرپرستی میں وہ بچی پل رہی ہوتی تھی، اس سے جس کو وہ بیٹی نکاح کر کے دیتا، یا جس کو اپنی وہ جس کی ولایت کرتا ہے بچی کو نکاح کر کے دیتا، تو اس سے جو مہر تھا وہ ولی وصول کر لیتا اور عورت کو نہیں دیتا تھا۔ اس لیے قرآن نے وَآتُوا النِّسَاءَ براہ راست کہا کہ مہر عورتوں کو دو۔ مہر کس کو دو؟ عورت کا حق ہے، ولی کو نہ دیا جائے۔ مہر کس کا حق ہے؟ عورت کا حق ہے۔ خاوند کو چاہیے کہ وہ اس کو مہر دے۔ نحلہ کا لفظ ہے کہ خوشی سے دے، کیا کرے؟ آگے اس کی قید اس لیے ذکر کی کہ مہر ان کا خوشی سے ادا کرے، کہ اللہ رب العزت نے اس پہ حق رکھا ہے۔ پھر فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِيًّا مَرِيًّا، اگر وہ تمہیں اس میں سے مہر میں سے کوئی چیز چھوڑ دیں خوش دلی کے ساتھ، طیب نفس کے ساتھ، وہ عورتیں تمہیں اس مہر میں سے کوئی چیز واپس کر دیں، چھوڑ دیں، تو پھر اس کو تم رچتا بچتا کھاؤ، پھر کھاؤ، وگرنہ اپنی طرف سے یہ کہہ دینا
کہ جو ہے نکاح کیا مہر ادا نہیں کر سکتا جو اس کے اوپر لازم تھا، اب پتہ ہے گنہگار ہو رہا ہوں، مہر نہیں ادا کیا تو کل قیامت میں زانیوں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا، بہت بڑا جرم ہے، تو اب وہاں ادا نہیں کر رہا، باہر مجمع میں تو شان جھوٹی دکھانے کے لیے، منہ چونچی کرنے کے لیے رکھ دیا 10 لاکھ مہر دوں گا، 20 لاکھ بعد میں کس نے دینا؟ اللہ اس بری رسم سے سب کی حفاظت فرمائے۔ مہر مثل ہو، معقول سا مہر ہو، جو اس بچی کے خاندان میں ساری عورتوں کا رکھا جاتا ہے، وہ معقول سا مہر ہو، اور اسے اسی پہلی رات میں ہی اپنی بیوی کو مہر ادا کر کے پھر بیوی کے قریب جائے، اور یہ بھی نہیں کہ پہلے دڑے ہی نیڑے ہونے یا اخے گل سنے بڑیے ایاں کر مہربانی کر کے موکو تو بخش چھوڑے، موکو تو کے کر مہر بخشالنا نہیں، منت نہ کرے گا، اچھا ماری اتنا رکھے جڑا دے گو منت خوشی سے اگر وہ تمہیں اس میں سے چھوڑ دیں تو پھر کیا کرو، اس کو تم کھا سکتے ہو۔ رچتا پچتا، یہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اردو کا ترجمہ لکھا، انہوں نے لکھا رچتا پچتا کھاؤ، یعنی پھر تم، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ لکھا ہے خوشگواری کے ساتھ کھاؤ۔ وہ والا مہر جو عورت تم نے ادا کر دیا، تم نے 1 لاکھ یا 2 لاکھ بیوی کو مہر دیا، اس نے 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپے عبداللہ بھائی کو واپس کر دیا، اس نے کہا میرے سرتاج یہ لیجئے، آپ نے مجھے مہر دیا، ادا ہو گیا، اب تو آپ میرے سرتاج ہو، میرے چاند ہو، یہ لو میں نے آدھا آپ کو خوشی سے واپس کر دیا، یا سارا میں نے آپ کو خوشی سے، یہ اس کے اپنی ذات تک ہے، لیکن یہ کہ ادا کرنا ضروری۔ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟